وہ بھی تمہارے ساتھ دل بہلاتی، پیوا سے کیوں کر لی؟ ایک مزاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کے لیے انہی جیسی لے آؤں، اس کو تو خود سنبھالنا پڑے گا نا، کم عمر ہوگی تو میرا مقصد کیا تھا نکاح کے لیے، اپنی ان چھوٹی بہنوں کے لیے کوئی گھر میں ماں جیسی بھی کوئی مل جائے ان کو، تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے کی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا نکاح بعض دفعہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی گھر میں سنبھالنے کے لیے کوئی عورت آ جائے گی۔ اب جابر بن عبداللہ کی زوجہ آتی اور کہتی میرے ذمے تمہاری چھوٹی بہنوں کی خدمت نہیں ہے، مجھے الگ گھر لے کے دو، تو ان کا تو نکاح کا سارا مقصد ہی کیا ہو جاتا، فوت ہو جاتا۔ تو اس سے پتا چلا ہے کہ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھئی بیوی سے دل لگی کی جائے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی کام کاج کے لیے، کوئی گھر کی رکھوالی کے لیے، اور گھر میں ماں باپ کی خدمت کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گھر میں فیملی کو بڑا کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر کے افراد بڑھ جائیں، اس کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ اب جناب وہ آپ نے نکاح کیا، اتنی سارے وہ بیگم صاحبہ آتے ہی کہہ رہی ہیں کہ میرے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، مسئلے کی روح سے تو واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی بہت ساری ذمہ داری، اس طرح خاندان ٹوٹیں گے۔ تو نہ اس کو چاہیے کہ ظلم کرے اور اس پر اس کے بوجھ، ظلم کا مطلب تانے نہ دیا کرے، خام خامے بیٹے کے کان بہو کے خلاف نہ بھرا کرے، غلطیوں کو جیسے اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دوسرا، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے، کبھی وہ کام سے منع کر دے تو اس کو یہ حق بھی ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ بھائی موڈ نہیں ہے، طبیعت سیٹ نہیں ہے، آج میرا بس طبیعت خراب ہے، تو اس کی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ مانگے اس سے ساتھ کہ آج آپ کے جو سر میں درد ہے، ابھی تو آپ ہاں ہی کر کے باتیں کر رہی تھی بیٹھ کے، سر میں درد بھائی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتا ہے نا، اچھے بھلے بیٹھے موڈ آف ہو جاتا ہے، کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آدمی کا، پھر کہتا ہے نہیں ہو رہا، نیند بعض دفعہ زیادہ آتی ہے، تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا، اب ساس آ کے بول رہی کم بہت پڑی ہوئی ہے، اس کو تو پولیس بلانی پڑے گی اٹھانے کے لیے۔ کبھی کبھار سونے دو بھائی، سوتوں کو اٹھانا اچھا کام نہیں، آج آپ خود کچن میں چلی جاؤ، آج خود تھوڑا صاف کر لو۔ اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر ماں کی زیادہ خدمت نہیں کر رہی، اس کو محبت سے سمجھائے، نہیں کر رہی تو مار دھاڑ کے بجائے خود اماں کی خدمت کرنا شروع کر دے، تو بیوی غیرت مند ہوگی تو اس کو خود شرم آئے گی، خود خدمت کرے، بولے بھائی کوئی بات نہیں، دیکھو اب میں اس عمر میں تو اماں کو کچن میں نہیں دیکھ سکتا، بیگم میں بھی اماں کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور گھر میں اتنی بہویں پڑی ہوئی ہیں اور اماں ہماری کچن سنبھالے، کپڑے بھی دھوئے، تو اب یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے سے۔ تو جب بیوی اپنے میاں کو دیکھے گی وہ پجامے دھو رہا ہے بیٹھ کے، تو خود اس کو تھوڑی سی شرم آئے گی۔ وہ اس کو شرم اس لیے نہیں آتی کہ میاں صاحب کو نصیحتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، کام یہ اپنی ماں کا ایک دھیلے کا بھی نہیں کرتے، اس کو پتا ہے یہ اس کو ماں کی قدر ہوتی تو کبھی خود بھی تھوڑا سا ہلتا نا، ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے، تو اس کو ماں کی قدر نہیں ہے، اس کو مجھ پہ روب جمانے کا، بولو بھائی، شوق ہے، چودراہٹ کا شوق ہے، چودراہٹ کے لیے اور کوئی ذریعہ مل نہیں رہا تھا، تو اب ماں کے عنوان سے جو ہے نا مجھ پہ روب جمانا شروع کر دی، خود چائے پلا دے ماں کو، خود خدمت کرے، یہ تو زیادہ ثواب ہے، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ خدمتیں جو مرد کر نہیں سکتے، جس میں مرد کے لیے ناممکن ہے، حیا اور یعنی بعض دفعہ ایسے استنجا کرانا یا ایسا، وہ پھر آپ کہہ دیں بھائی بہو سے کہ تم کر لو تو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ تمہیں، اور اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ نوازیں بھی، اضافی بھی، خیال کریں یار یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے، کوئی بات نہیں اس دفعہ میں تمہیں عیدی ذرا زیادہ دوں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے بھی انشاءاللہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی، انڈا موڑ گھوم کے آ جائے، کہیں بھی جائیں، کچھ تھوڑا سا وہ دکھائیں، اپریشیٹ کریں، تو یہ دو چار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہوں تو گھر کیا بن جائے گا؟ جنت۔ ورنہ وہی انگریزوں کی طرح ہو رہا ہے، شادی ہو کے بیوی گھر میں نہیں ہوٹل میں آتی، گھر تو وہی ہوتا ہے جس میں کوئی بوڑھا تو ہو، جس گھر میں بوڑھا نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے، وہ تو ہوٹل ہے، صحیح ہے نا؟ تو ہوٹل ہے، گھر تھوڑی ہے۔ اتنا دل چاہتا ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہماری والدہ، ہماری دادی دادا زندہ ہوتے، کچھ تھوڑا سا ڈانٹتے، کچھ نصیحت کرتے، کچھ تھوڑی سی جھاڑ پلاتے، گھر میں کوئی بوڑھا نہیں ہے تو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہوتا جس کے ہم تھوڑی جھاڑ سن کے برداشت کرتے، اس کے پاؤں دباتے، اس سے دعائیں لیتے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے گھر میں بوڑھے کا وجود۔ آج کیسی زندگی گزر رہی ہے، گھر میں بوڑھا برداشت نہیں ہو رہا، بس الگ ہو جاؤ، بس الگ ہو جاؤ، بس الگ ہو جاؤ۔ پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے تو کیسی محبت سے دادا دادی نانا نانی اس کو پالتے ہیں، وہ ایک الگ لطف ہے۔ گھر میں اگر آپ کے بڑے نہیں ہیں تو آپ باپ ہو، دادا کا مزہ بچوں کو ملتا ہی نہیں ہے، نہ نانا کی محبت ملتی ہے نہ دادا کی محبت ملتی ہے، آدھی کام تو دادا دادی نانا نانی بچوں کا کر لیتے ہیں ان کو پالنے میں، تو سارا سیٹ اپ مغربی کلچر کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست، اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو، تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار
نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک.